علیکم، میں امداد سمرو۔ کل عید کے دن بہت کچھ ہوا، اب عید کے بعد کیا ہوگا؟ آج کے بعد پاکستان کی سیاست میں نئی تبدیلیاں رونما ہوں گی، کیا کیا تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ دوسرا، یوسف رضا گیلانی صاحب نے جلتی پر تیل ڈال دیا۔ پیپلز پارٹی بہت کوشش کر رہی ہے کہ سندھ میں کینالز کے معاملے کو لے کر جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو بجھائے، مگر گیلانی صاحب نے اس پر نہ صرف پیٹرول ڈالا ہے بلکہ تیلی بھی لگا دی ہے۔ یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ، انہوں نے کیا کہا اور اس کے بعد اب کیا پاپڑ بیلنے پڑ سکتے ہیں پیپلز پارٹی کو دوبارہ، اس پر بھی بات ہوگی۔ ڈیل ان دنوں اس کا بہت چرچا ہے، اور جب سے عمران خان صاحب جیل میں گئے ہیں تب سے ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ڈیل عمران خان کر رہے ہیں، عمران خان کو ڈیل آفر ہو رہی ہے، عمران خان ڈیل مانگ رہے ہیں یا عمران خان کو ڈیل دی جا رہی ہے۔ اس طرح کی جو ہے خبریں سامنے آتی رہتی ہیں، خبریں کم، پروپیگنڈا اور تجزیے بلکہ خواہشات زیادہ۔ لیکن اب جو چیز ڈیل کو لے کر چرچوں میں ہے یا جس کا شور و غوغا ہے وہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے اندر کی لڑائی جو ہے وہ اس بات کو ایکسپوز کر رہی ہے کہ عمران خان نے ڈیل کے لیے کچھ لوگوں کو لگایا ہوا تھا یا لگایا ہوا ہے، یا کچھ عمران خان کے چاہنے والے عمران خان کے لیے ڈیل مانگتے پھر رہے ہیں، اور پھر عمران خان کے چاہنے کے دعوے دار ہی اس ڈیل کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کا بڑا چرچا ہے، اور کل عید کے دن بھی اسی کے اوپر لمبی چوڑی گفتگو ہوئی ہے، تو وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور آج عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ان کے رفقا کی، ان کے وکلا کی ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ عید کے دن تو ملاقات کے لیے کوئی نہیں آیا تھا، نہ درخواست تھی، مگر آج ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے درخواست دی گئی تھی، تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ اور ادھر حکومت نے اور جو انتظامیہ ہے اس نے پتہ نہیں کیا خوف ہے، کیا خطرہ ہے، سیکیورٹی بڑھا دی ہے اڈیالہ جیل کے اطراف، یہ معاملات۔ اور پھر آپریشنز APC، قومی سلامتی کمیٹی، اور 4 اپریل، یہ سارا کچھ کیونکہ ہونے جا رہا ہے، اور اب آج کا دن میکسیمم ٹھنڈ رہے گی جو کہ امکان کم ہے، اور کل کے بعد پھر ہر کوئی اپنے اپنے گھوڑے کھول دے گا۔ آج 1 اپریل ہے، تو 4 اپریل کو بھٹو شہید کی برسی، اور اس پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو تقریر تیار کر کے رکھی تھی، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اس تقریر سے اب زیادہ ان کو ذرا جوشیلے انداز میں کینالز کے معاملے پر بات کرنی ہوگی، زیادہ دو ٹوک انداز میں بات کرنی ہوگی، یا زیادہ خطرناک انداز میں یا زیادہ واضح انداز میں وفاقی حکومت کو، مسلم لیگ نون کو اور اسٹیبلشمنٹ کو وارننگ دینی ہوگی۔ کیونکہ گیلانی صاحب نے کہہ دیا ہے، کل ملتان میں عید نماز کے بعد انہوں نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کینالز کیوں بن رہے ہیں، ان کو یہ اعتراض نہیں ہے، ہاں کچھ تحفظات ہیں تو اتفاقی رائے سے کینالز بنائے جانے چاہیے، یہ انہوں نے بات کہہ دی۔ سندھ میں مسلسل جو تحریک ہے وہ زور پکڑتی جا رہی ہے۔ کل میں نے دیکھا کہ بچیوں نے ہاتھوں پر مہندی نو مور کینالز آن انڈس ریور وہ لگائے ہوئے ہیں، لگا کر وہ تصویریں شیئر کی ہوئی ہیں، اور ایک پرامن تحریک، ایک نئی تاریخ سندھ میں رقم ہو رہی ہے، کیونکہ MRD ہو یا اس سے پہلے کی کوئی تحریکیں ہوں، ARD ہو، اس میں سندھ نے بھرپور کردار ادا کیا ہے، پھر زبان کی تحریک ہو یا کئی اور معاملات ہیں جو سندھ میں رہے ہیں، تو اس میں پرامن جد و جہد میں سندھ ظاہر سب سے آگے رہا ہے ہمیشہ۔ تو وہ ایک نیا مزاحمت کا ایک نیا دور سندھ میں نظر آ رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے، وہ سب سے زیادہ، کیونکہ پیپلز پارٹی اگر اس سارا جو سینٹیمنٹ ہے، لوگوں کے جذبات ہیں کینالز کے خلاف، اگر اس کے ساتھ کھڑی اور دو ٹوک انداز میں کھڑی نہیں ہوتی تو پھر پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ پھر پیپلز پارٹی میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ پھر اپنا گھر پیپلز پارٹی جو اپنی گراؤنڈ لوز کر جائے گی۔ رانا ثناءاللہ صاحب مسلم لیگ نون میں یا اس جو حکومت ہے یا یہ جو بندوبست ہے، حکومتی بندوبست اتحاد جو ہے، اس میں سب سے سمجھدار آواز رانا ثناءاللہ صاحب کی ہے۔ وہ کھلے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ جی کینالز میں فائدہ ہے، کینالز کا نقصان ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کو جس مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے لیے پیپلز پارٹی بالکل ٹھیک، پیپلز پارٹی نے اسٹانس لیا ہے۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کل انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ جو پیپلز پارٹی کے اوپر الزام ہے لگایا جا رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی جو اندر سے ملی ہوئی ہے، یعنی اتوں پیپلز پارٹی رولا پا رہی ہے، وچوں رلی ہوئی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے اوپر الزام ہے، لہذا پیپلز پارٹی کو مزید دو ٹوک انداز میں سامنے آنا پڑ سکتا ہے۔ جس طرح مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے پاس طاقت ہے،
ہم جب چاہیں حکومت گرا سکتے ہیں۔ تو یہ کینالز کا معاملہ جو ہے مزید گیلانی صاحب کی اس اسٹیٹمنٹ کے بعد پیپلز پارٹی کے لیے مزید ظاہر پرابلم کریٹ کر رہا ہے، اور کل جیسے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی تو ان کا ویڈیو بیان جو ہے، جو ان کی ویڈیو کلپ ہے ان کی گفتگو کا، وہ وائرل ہے، ہر بندہ اس کو اپنا فیس بک پر شیئر کر رہا ہے۔ ٹویٹر پر یہ شور کم ہے، فیس بک پر زیادہ ہے، فیس بک زیادہ، اس کی ریچ بھی زیادہ ہے اور لوگ زیادہ اس پر بات کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ معاملہ، اور دوسرا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اعلان کر رکھا ہے کہ 4 اپریل کو وہ تقریر کریں گے بھٹو شہید کی برسی پر، اور اس میں وہ حکمت عملی دیں گے، لاہ عمل دیں گے، ایک تحریک کا آغاز وہ خود بھی کرنے جا رہے ہیں، اس کو خود لیڈ کریں گے۔ اور ایشو کینالز کا ہے، ایشو جو ہے وہ سندھ میں وفاقی بجٹ سے سڑکیں نہ بننے کا ہے، سکھر حیدرآباد موٹر وے کے غائب ہو جانے کا ہے، تو وہ اس پر وہ تقریر کریں گے۔ تو سارا کچھ جو کل عید کے دن جو کچھ ہوا بلوچستان میں اور سندھ میں، اب جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ دوسرا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک وفاقی حکومت کو ایک مشورہ دیا تھا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، کہ عمران خان کی وجہ سے پی ٹی آئی نہیں آئی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں، تو دوبارہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے دہشت گردی کے معاملے پر، اور اس میں یک آواز ہو کر ایک متفقہ حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے سب کو۔ تو وزیر اعظم کے جو مشیر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، وہ کہتے ہیں دہشت گردی کا علاج جو ہے وہ تو آپریشن ہے اور کوئی نہیں ہے، تاہم اس پر اتفاق رائے کر لیے ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، سب بیٹھ جائیں، دوبارہ قومی سلامتی کمیٹی بیٹھ سکتی ہے، دوبارہ ہم اس میں بیٹھ سکتے ہیں۔ تو ایک وہ بھی آپ کو تحریک انصاف کے ساتھ انگیجمنٹ حکومت کی، چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری کے ذریعے ہو، چاہے وہ کسی اور کے ذریعے ہو، وہ آپ کو ہوتی نظر آئے گی۔ یہ چینج، ایک تبدیلی آنی ہے، یا یہ ایک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہونی ہے آپ کے سامنے۔ اور بلوچستان کا ایشو تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اختر مینگل ان کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے وہاں پر لکھ پاس، تو ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہوگی، وہ کس طرف جاتا ہے وہ بھی اچھا خاصا جو ہے وہ سنسنی خیز معاملہ بن گیا ہوا ہے۔ تو یہ تو سارے معاملات، عمران خان کی ملاقات کا میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن ملاقات کے حوالے سے جو دوسری خبر ہے کہ ملاقات عمران خان صاحب کے عدالتی احکامات کے باوجود نہیں کرنے دی گئی عمران خان صاحب کو، اور یہ بھی زیادتی تھی کہ عید کے دن میں ملاقات نہیں ہو سکی۔ انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ جی عمران خان سے ملاقات کرنے کوئی آیا نہیں، یا کسی نے درخواست نہیں دی، اور ان کے پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں تو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، اور اگر ہم پی ٹی آئی کے موقف پر جائیں تو ٹھیک معلوم ہوتا ہے، کیونکہ عدالتی احکامات کے باوجود گزشتہ ہفتے ملاقات نہیں کرنے دی گئی تھی عمران خان سے، ان کی بہنوں سے بھی، ان کی وکلاء سے بھی، پارٹی رہنماؤں سے بھی۔ تو آج دیکھیں کیا ہوتا ہے، پتہ چل جائے گا۔ لیکن ادھر جو خبر آ رہی ہے، میڈیا ذرائع سے رپورٹ کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ممکنہ احتجاج کے پیش نظر اڈیالہ جیل کے اطراف خصوصی سیکیورٹی پلان نافذ کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق 3 دن کے لیے جو ہے وہ یہ پلان نافذ ہوگا، اور اڈیالہ جیل آنے والے راستوں پر 8 اضافی پکٹس جو ہے وہ قائم کر دی گئی ہیں۔ 200 کے قریب افسران اور اہلکار تعینات ہوں گے۔ سیکورٹی اہلکار 3 شفٹوں میں ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ ایس ایس پی نبیل کھوکھر نگرانی کریں گے، اور یہ سارا کچھ کہا جا رہا ہے کہ جی ممکنہ احتجاج کے پیش نظر کیا گیا۔ اب جو معاملہ ہے ایک وہ ہے عمران خان صاحب کی ڈیل کا، اب اس پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہمیں نہیں پتا تھا، لیکن جو پی ٹی آئی کی اندر کی لڑائی ہے وہ چگلی کھا رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ عمران خان صاحب کے جو باہر بیٹھے ہوئے اوورسیز ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق یا عمران خان صاحب سے پوچھے بغیر انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے ڈیل کی کوششیں تیز کرتی ہیں۔ اب اس میں عمران ریاض خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کہا گیا کچھ ڈاکٹرز ہیں، ایک کوئی صنعت کار، ایک تاجر ہے، وہ آیا تھا اور پہلے عمران خان سے ملاقات کر کے گیا اور دوبارہ کوشش کی، لیکن دوبارہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکی، اور وہ ان کو یہ کہا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں نا ان کو ذرا کہیں کہ ٹھنڈے ہو جائیں، ٹیمپریچر وہاں ڈاؤن کریں تو پھر ہم ڈیل کر سکتے ہیں۔ 30 دن کا کہا گیا کہ 30 دن کے اندر اندر ٹیمپریچر ڈاؤن کر کے دکھائیں، عمران خان کی رہائی لے لیں، یعنی حلوہ ہے عمران خان کو رہا کرنے والے۔ یہ تو خیر، اب وہ یہ خبر انہوں نے دی، پھر شہباز گل صاحب مسلسل اس معاملے پر ٹویٹ کر رہے ہیں، اور شہباز گل عمران خان کے لیے جو ڈیل مانگ رہے ہیں یا جو مذاکرات کر رہے ہیں ان کو سازشی کہہ رہے ہیں شہباز گل صاحب۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ شہباز گل صاحب جو ہیں وہ باہر بہت مؤثر تھے، یا ان کا ایک اچھا خاصا اثر رسوخ تھا اوورسیز
پاکستانیوں پر، وہاں پر وہ لیڈ کر رہے تھے، چندے اکٹھے کر رہے تھے، کالز دے رہے تھے. تو وہ سارا سلسلہ اگر ادھر ڈیل کوئی ہوتی ہے، اور پھر وہ جو اوورسیز پاکستانی ان کی جو آرگنائزیشنس ہیں، ڈاکٹرز کی تنظیم اور دوسرے جو ہیں، وہ اگر بعض اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے جو اصل لیڈر ہیں جو ان کو آرگنائز کرتے ہیں، ایک تنظیم اور ایک ڈھانچے میں لے کر چلتے ہیں، اگر وہ ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم پس پردہ کوششیں کر رہے ہیں، یہاں کوئی بھی کال دے کہ جی آپ نے وائٹ ہاؤس کے سامنے جا کے مظاہرہ کرنا ہے، آپ نے آرمی چیف کے خلاف تقریریں کرنی ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے وہ کرنا ہے، تو آپ ادھر نہیں جائیں گے. تو یہ تاکہ ٹیمپریچر ٹھنڈا ہو. تو ظاہر ہے اس سے یہ ہو سکتا ہے، یہ جو میں آپ کو ممکنات بتا رہا ہوں نا، کہ وہ لوگ جو پھر پاکستانی ڈائسپورا جو ہے اس کو استعمال کرتے تھے، ان کے کئی نام ہو سکتے ہیں، ان میں شہباز گل صاحب ہیں، ان میں دوسرے بھی ہیں، تو ان کو دھچکا لگ سکتا ہے کہ یار یہ اگر معاملات ٹھنڈے ہو گئے، جس طرح پاکستان میں معاملات ٹھنڈے ہو گئے نا، پاکستان میں اس طرح پی ٹی آئی ایکٹیو نہیں رہی، پی ٹی آئی کا جو اوورسیز چیپٹر ہے وہی کام کر رہا ہے. تو اگر یہ کوششیں جو پس پردہ ہو رہی ہیں، اور اس میں میرے پاس پکی انفارمیشن ہے کہ عمران خان صاحب ایک بار نہیں کئی بار ڈیل کے لیے لوگ بھیج چکے ہوئے ہیں. اور یہ بات اب فواد چودھری صاحب نے بھی کی ہے کہ جو علی امین گنڈا پور کو انہوں نے ذمہ داری یہی دی ہے کہ جی میرے معاملات ٹھیک کرواؤ. پھر عمران خان صاحب جب آزاد تھے، جب گرفتار نہیں ہوئے تھے، اس وقت وہ کیا کہتے تھے؟ 9 مئی ہو چکا تھا، لیکن اس کے بعد عمران خان جب رہا ہو کر روزانہ انٹرویوز دیتے تھے، اس میں بھی وہ کہتے تھے کہ جی میں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو کئی پیغامات بھیجے، میں ان کو فون کرتا ہوں، میرا فون نہیں ریسیو کرتے، مجھے واپس کال بیک بھی نہیں کرتے، اب اگلا بات ہی نہ کرے تو میں کیا کر سکتا ہوں، وہ یہ کہتے تھے. پھر یہ تک انہوں نے کہا کہ جی میں نے سب کچھ معاف کر دیا، میں نے آرمی چیف کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لینا. مطلب ڈیل کو اور کیا سینگ ہوتے ہیں کیا، یہ اسی طرح ڈیل ہوتی ہے، اسی طرح میسیجز اور جیسچر دینے ہوتے ہیں. اور پھر الگ سے کافی لوگوں کو انگیج بھی عمران خان صاحب نے کیا ہوا تھا. تو بہرحال وہ ایک الگ بات. لیکن اب یہ لوگ خود ساختہ کوشش کر رہے ہیں، اوورسیز ہیں جو، یا ان کو عمران خان کا پیغام بذریعہ علیمہ خان یا ایکس وائی زیڈ جس کے ذریعے بھی گیا ہو، اس کے کہنے پر یہ آئے. کیونکہ عمران خان صاحب کے اندر ایک خصوصیت ہے کہ وہ کب کس وقت کس کو استعمال کرے ان کی پوری ٹیم کو پتہ نہیں ہوتا. آج شہباز گل ان کے کام کے، شہباز گل کو وہ کہیں گے زبردست کھچ کے رکھو. وہ جو راول پنڈی والے ہیں، وہ فیاض الحسن چوہان آج کل عمران خان کو گالیاں دیتے پھر رہے ہیں، ان کو استعمال کرنا ہوتا تھا ان کو لیڈنگ رول دے دیتے تھے. فردوس عاشق عوان کا ٹائم آتا تھا ان کو لیڈنگ رول دے دیتے تھے، پھر ان کو سب کو ہٹا کے کسی اور کو لگا دیتے تھے. اسی طرح فواد چودھری کی ڈیوٹی ہوتی تھی تو وہ آگے آ جاتے تھے، پھر فواد چودھری کو پتہ چلتا تھا کہ نہیں اب میری جگہ تو فلاں آ گیا ہے. تو عمران خان کے اندر خصوصیت ہے کہ وہ لوگوں کو استعمال کرتا ہے، ڈسون کرتا ہے، پھینک دیتا ہے. یہ ان کی عمران خان صاحب کی خصوصیت ہے. تو اب شہباز گل صاحب کو کہ فرشتوں کو بھی پتہ ہو سکتا ہے نہ لگا ہو کہ عمران خان صاحب نے یہ ڈیوٹی دی ہے، لیکن اگر یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں شہباز گل صاحب وہاں سے جو چیخو پکار کر رہے ہیں اس کی وجہ سے معاملہ مشکوک ہے. مشکوک اس وجہ سے ہے کہ اگر کل کو کوئی ڈیل ہو جائے تو وہ کہیں گے ہم تو کہہ رہے تھے لیکن انہوں نے خود ہی ڈیل کیا. ہم تو کہہ رہے تھے نا آپ کو کہ ہم نے عمران خان نے نہیں ڈیوٹی دی. یا پھر دوسرا معاملہ کہ جی وہ پاکستانی ڈائسپورا کے اوپر جو اثر رسوخ ہے وہ کم ہو جاتا ہے، جب ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے، جب تقریریں نہیں کرنی، جب مظاہرے نہیں کرنے، جب گالیاں نہیں دینی تو کام ختم ہو جاتا ہے نا. تو پھر اس وجہ سے بھی شاید. بہرحال شہباز گل صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے کل کیا، اس میں وہ کہتے ہیں میں ایک بات ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہوں، یہ تسلسل ہے، تیسرا ٹویٹ ہے میرا خیال ہے ان کا. میں ایک بات ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے کسی بھی اوورسیز پاکستانی کو جنرل صاحبان سے مذاکرات کے لیے نہیں بھیجا، نہ ہی ذمہ داری دی ہے. مذاکرات کس نے کرنے، کس سے کرنے ہیں یا نہیں، یہ حق صرف عمران خان کا ہے، اور عمران خان صاحب یہ حق پارٹی سیکریٹری جنرل اور چیئرمین کو دے تو ان کا ہے. یعنی عمران خان اگر چاہیں، اچھا اب بیرسٹر گوہر بیچارے وہ تو سائڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، پٹخ کے پرام پھینک دیا ان کو بھی. اب سلمان اکرم راجہ صاحب وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ کب کہاں کس وقت کس کو آگے لانا ہے، کس کو ٹکے ڈوگری کر دینا ہے، عمران خان صاحب کر دیتے ہیں. اور اس کے لیے صرف اور صرف بے دید ہونا چاہیے، بس دیز لحاظ ختم ہونی چاہیے، آنکھوں کا پانی ختم مر جانا چاہیے کہ کس بندے نے کیا قربانی دی تھی. شیرز المروت کا حشر دیکھ لینا آپ، روتے پھر رہے بیچارے. وہ کہتے ہیں یار صرف مجھے یہ بتائیں کہ مجھے کیوں نکالا. انہوں نے قومی اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا. تو
اب سلمان اکرم راجہ صاحب آج کل آنکھوں کے تارے ہیں، میرے راجہ، میرے سونے، میرے کاکے عمران خان صاحب ان کو یہ کہتے ہوں گے، باقی سب فارغ۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں شہباز گل صاحب کہ عمران خان خود مذاکرات کریں یا پھر پارٹی چیئرمین یا سیکرٹری کو حق دیں تو ان کا حق ہوگا۔ اوورسیز پاکستانیوں میں یہ ذمہ داری کسی کو بھی نہیں دی گئی، نہ کسی پی ٹی آئی عہدیدار کو اور نہ ہی کسی اور کو۔ اچھا، شہباز گل صاحب کے بارے میں کئی بار پارٹی کی کور کمیٹی کی، سیاسی کمیٹی کی میٹنگوں میں اعتراض ہوتا رہا کہ یہ کیوں بیٹھتے ہیں۔ اب وہ ان کے اوپر اعتراض بھی ہوتا رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ذمہ داری جو ہے وہ پارٹی، مطلب یہ بالکل باخبر ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے پتہ ہے کہ فیصلہ عمران خان کا نہیں ہے، نہ پارٹی کا، نہ کسی نے ذمہ داری دی۔ ہو سکتا ہے ٹھیک کہتے ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% غلط کہہ رہے ہیں، لیکن اگر آپ عمران خان صاحب کی نیچر کو سمجھیں تو پھر شہباز گل صاحب ہو سکتا ہے بے خبر ہو۔ میں نہیں کہہ رہا غلط کہہ رہے ہیں، لیکن بے خبری میں کہہ رہے ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو کاروباری شخصیت ہینڈلرز کے طور پر ڈاکٹرز کو لے کر پاکستان گئے، اس شخصیت نے ماضی میں خان صاحب سے جیل میں ملاقات کر کے اپنی سروسز پیش کرنے کی کوشش کی۔ جب دوسری دفعہ یہ شخص ISI کی مدد سے جیل میں پھر سے جا پہنچا تو خان صاحب نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا، اور جب اس نے دیکھا کہ وہ خان صاحب کو مل کر اپنا چکر نہیں چلا سکتا تو اس نے امریکہ میں ایک بندہ ساتھ ملایا اور یہ سارا خود ساختہ مشن ترتیب دیا۔ اس سارے مشن کی اجازت یا ذمہ داری نہ ہی خان صاحب نے دی ہے اور نہ ہی پارٹی لیڈرشپ نے۔ اول تو یہ مسلسل اپنے ٹویٹس میں نام نہیں بتا رہے کون ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ ہر وقت لوگ آپ کے ہاتھوں استعمال ہوں۔ عمران خان لوگ استعمال کرتے رہے نا، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے پیسے والے، پھر احسان فراموشی الگ، جہانگیر ترین کے ساتھ جو کیا، علیم خان کے ساتھ جو کیا، وہ عمران خان صاحب کا احسان فراموش تو عمران خان صاحب سے بڑا کوئی ہے نہیں۔ تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان جن کو استعمال کر رہے تھے وہ عمران خان کو استعمال کرے۔ میں تعلقات بنانے کے لیے آپ کہیں گے میں آپ کے عمران خان کے ساتھ معاملات ٹھیک کروا دیتا ہوں، مجھے ذرا موقع دیں۔ اس چکر میں وہ جنرلوں کے قریب ہو جائیں گے تو عمران خان کا نام استعمال ہو جاتا ہے۔ عمران خان بڑے بڑوں کے پیسے، بڑے بڑوں کے جہاز، بڑے بڑوں کے محلات، بڑے بڑوں کے تعلقات استعمال کرتے رہے، تو وہ لوگ جو وہاں پر عمران خان کے لیے جو کانگریس ہے، امریکی کانگریس، اس میں قراردادیں تک پیش کرواتے رہے، خطوط لکھواتے رہے، پیسہ خرچ کرتے رہے، لابنگ کرواتے رہے، ہو سکتا ہے ان کو لگا ہو کہ اب ہمارا ٹائم ہے، ذرا ہم عمران خان کو استعمال کر لیں، تو یہ بھی ممکن ہے۔ یہ خود ساختہ اور ایک خطرناک کھیل کھیلا گیا جو جنرلز کی خواہش پر تحریک کو نقصان پہنچانے کے لیے کھیلا گیا۔ مرغی فروش اور ہمارے ایک شخص نے سب کو ماموں بنانے کی کوشش کی ہے۔ اب اشارہ دے رہے مرغی فروش۔ جنرلز کو بھی ٹوپی پہنائی گئی ہے۔ جنرلز کو یہ بتایا گیا کہ سارا کام یہ 3 ڈاکٹرز کر رہے تھے اور ہم آپ کو یہ تینوں ڈیلیور کر رہے ہیں، جو حقیقت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، کسی ایک کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں، آپ تسلی رکھیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے پاکستانی مل کر یہ کام کر رہے ہیں اور تمام پاکستانی عمران خان اور پاکستان کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ان کو اگنور کریں، ہم ہیں نا، ہم ہیں۔ اگر کسی نے مذاکرات کرنے ہیں تو خان صاحب اڈیالہ میں موجود ہیں، جائیں اور ان سے جا کر کریں۔ یہ نہ ہمارا کام ہے اور نہ ہی ہمیں کسی نے اس کی ذمہ داری دی ہے۔ پاکستانی ڈائسپورا کو تقسیم کرنے کی سازش کے سوائے کچھ نہیں، ہم نے تقسیم نہیں ہونا اور مل کر کام کرنا ہے۔ تو یہ جو شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں ہماری ذمہ داری نہیں، ہمارا کام نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کی ذمہ داری نہیں، آپ کا کام نہیں، آپ کو پتہ بھی نہ ہو۔ کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹرمپ کی طرف سے جیسے ہی خاموشی ہے نا، خاموشی نہیں بلکہ انکار آ گیا نا، چٹا انکار، اس کے بعد سے عمران خان صاحب کچھ اور تو کریں گے، کوشش تو کریں گے، ترلا منت ڈیل شیل کچھ تو کوشش کریں گے۔ تو ہو سکتا ہے ان لوگوں کو نہ پتہ ہو۔ یہ کوئی ایسا دن، ایک دن بھی ایسا خالی نہیں گیا جس دن عمران خان صاحب کے لوگ عمران خان کے لیے ڈیل نہ مانگنے گئے ہوں اور عمران خان صاحب کی مرضی، منشا اور آشرواد کے بغیر۔ آشرواد بھی تھا عمران خان کا، مرضی بھی تھی، منشا بھی تھی اور حکمت عملی بھی تھی۔ وہ کہتے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں، جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کریں تو میری رہائی ہوگی۔ یہ عمران خان نے کہا تھا، میں نے نہیں کہا تھا۔ تو یہ سارا کچھ عمران خان کی مرضی سے ہو سکتا ہے، ہو رہا ہو، شہباز گل صاحب یا دوسرے لوگ اسے بے خبر ہوں، عمران خان صاحب نے کسی اور کی ڈیوٹی لگائی ہو، اور ان دنوں علیمہ خان صاحبہ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ سارے کام کریں، تو ہو سکتا ہے انہوں نے کیا ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔